بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این پلس۔ میرے ساتھ موجود ہیں نیاز اللہ خان، نیاز صاحب موجود ہیں، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ سر، آج عدت علی کیس کی سماعت تھی، آج ہی کیس لگا اور آپ لوگ بھی آئے، کیا اندر ہوا اس کیس کی، کیا تفصیلات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے دیکھا ہے کہ 2 اسلام آباد میں ججز نئے ایلیویٹ ہوئے۔ جی ایک کا جو 265 کے کی اپلیکیشن مسٹر جسٹس راجہ امین منہاس کے پاس فکس ہو گئی تھی، وہ کل کے لیے ہے۔ اور یہ عدت والا کیس اچانک سڈنلی ہمیں رات کو پتہ چلا کہ یہ جو عدت کیس کی اپیل تھی ایکوٹل کے خلاف، اس اپیل کو رات کو فکس کر دیا مسٹر جسٹس اعظم خان کے پاس۔ تو آج جب کیس لگا تو ہم نے لیگل آبجیکشن لے لیا۔ ہم نے کہا کہ جی آپ تو آلریڈی پراپرٹی ڈیمانڈ کر دی کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں، کیونکہ آپ پہلے بھی جب قدرت اللہ صاحب کے پاس کیس تھا تو ایک اپیل گئی تھی جس میں مینٹینیبلٹی کا کویشچن ایشو ہوا، تو اس میں کویشچن میں دوبارہ ریمانڈ اسی جج نے کیا تھا، اعظم خان نے، جوریسڈکشن کی بیس پہ اور مینٹینیبلٹی کی بیس پہ کہ آپ یہ کیس سن سکتے ہیں، لہٰذا پراپرٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں۔ تو پراسیکیوشن سائڈ پہ پراسیکیوٹر نے بڑا زور لگایا کہ جی کوئی نہیں، ایسا لا دکھائیں، تو ہم نے کہا جی پراپرٹی ڈیمانڈ کرتی، آلریڈی آپ سن چکے ہیں اور آپ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، لہٰذا انہوں نے ہمارا جو آبجیکشن تھا وہ ویلڈ قرار دے کے فائل واپس آفس کو بھیج دی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کس جج کے پاس لگتا ہے۔ میں یہ بتایا کہ دیں کہ نظریاتی لوگ واپس آ رہے ہیں، جنید اکبر صاحب بھی نظریاتی ہیں، آپ خود بھی نظریاتی ہیں، تو کیا نظریاتی کارکنان کی بھی واپسی اب ممکن ہوگی؟ تنظیم سازی نظریاتی لوگ کھڑے ہیں، سامنے ملک وقاص نظریاتی لوگ ہیں، نظریاتی لوگ واپس آئیں گے، نظریاتی لوگ خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ وہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کوئی پیرا شوٹر آ کے اس طریقے کر لے، ٹائم ہم کیسز کو کر رہے ہیں، ہم کسی چیز کے خواہش مند نہیں رہے، لیکن ہم ایک چیز کے خواہش مند ہیں کہ خان کمپرومائز نہیں کرتا رول آف لا کے لیے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی، اور جینون لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ واپس آ رہے ہیں اور آئیں گے۔ اور جو لوگ اپنے مفاد پرست ایک ٹولہ تھا جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے ساری چیزیں کی، ٹکٹ بھی لیے، ساری چیز، آپ کو دیکھا پارٹی کے اندر کتنی حال۔ اب 8 فروری کے بعد لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا، نکلنا چاہیے جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور انشاءاللہ خان نے 1.5 سال کے اندر جو ایکسپیرینس کیا ہے جیل میں بیٹھ کے، اس کو سب پتہ ہے کہ کون کہاں کھڑا، اور انشاءاللہ آپ دعا کریں جینون لوگ، جب 25 کروڑ عوام نے خان پہ اعتماد کر لیا ہے تو پھر تو یہ سامنے کوئی ٹولہ بھی نہیں بچے گا، اب عوام ہی آئے گی اور انشاءاللہ عوام ہی راج کرے گی۔ عمران خان صاحب سے آپ کل ملنے بھی جا رہے ہیں، خان صاحب نے جو آئینی جج ہیں امین الدین صاحب، ان کو بھی خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جو چیف جسٹس عیاض فرید صاحب ان کو بھی خط لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوگی اس پر نوٹس وغیرہ لیں گے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ 26 امینڈمنٹ دیکھ رہے ہیں، اس چیف جسٹس کو یا جتنی عدلیہ تھی انہوں نے دیکھ لیا کہ آیا، پہلے یہ دیکھیں 26 امینڈمنٹ کرنے والے لوگ کون تھے، وہ لوگ تھے جو فارم 47 پہ آئے۔ اس کے بعد آپ کے پاس KPK کا ہاؤس بھی نہیں تھا، اس کے بعد ریزرو سیٹ ایسی تھیں، تو اس لیجسلیشن عدلیہ کو نظر آ رہی تھی کہ ایسی اسمبلی، اور پھر لوگوں کے اوپر کتنا پریشر ڈالا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسمبلی ہی نہیں تھی، 2/3 میجارٹی ہی نہیں تھی جس نے 26 امینڈمنٹ کی۔ پھر 26 امینڈمنٹ میں جو ہماری جنگ ہے، جو خان کی جنگ ہے، کوئی ذات کی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو تحفظ دیا گیا عدلیہ کو آئین کے اندر، وہ تحفظ چھینا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کی، عدلیہ کی آزادی کا مینڈیٹ جو دیا گیا یا تحفظ ہے وہ آئین کے اندر ہے۔ تو جب آئین کے اوپر حملہ ہوا ہے، یہ 26ویں ترمیم آپ دیکھ لینا، آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، یہ ختم ہونی ہے، کیونکہ آپ لوگ کو پتہ ہے کہ یہ انڈرمائن کیا گیا ہے عدلیہ کی آزادی کو، تو یہ عدلیہ کی آزادی کو ہم نہیں جانے دیں گے، کیونکہ ہماری جنگ ہی یہی ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو۔